بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ، آپ کو میں نے جو اسائنمنٹ دیا ہے اس کا جو پہلا سٹیپ ہے، آپ کو اس طرح کا سیمپل شیٹ میں نے دیا ہوا ہے۔ اس سیمپل شیٹ میں آپ کو ایئر نظر آئے گا، پھر اس کے بعد کمپنی نیم ہوگا، پھر یہاں پہ کمپنی کا نیچر کہ وہ ٹیکسٹائل کمپنی ہے، جو کمپنی ہے وہ آپ لکھ لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تین انفارمیشن آپ سب سے پہلے جس سال جتنے سال آپ کو ڈیٹا دیا گیا ہے وہی، فار ایگزامپل اگر آپ کو 2001 سے لیا گیا ہے 2006 تک، تو آپ یہاں پہ 2001 پھر کمپنی کا نام اور پھر یہاں پہ اس کمپنی کا نیچر آف بزنس۔ اس کے بعد یہاں پہ سیریل نمبر 1 2 3 4 5 جتنی بھی بورڈ ممبرز ہیں ان کے سیریل نمبر ڈالیں گے۔ یہاں پہ بورڈ ممبرز کے نام نظر آئیں گے، کتنے ممبرز ہیں بورڈ آف ڈائریکٹر میں وہ آپ یہاں پہ۔ اس کے بعد بورڈ آف ڈائریکٹر کے ڈیزگنیشن، BOD کی ڈیزگنیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر ہے، چیئرمین ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا، یا وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے، اس کے ڈیزگنیشن کو یہاں لکھنے پڑیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ ان ہر ایک ڈائریکٹر کا انڈیویجول ایکسپیرینس آپ لکھیں گے جو آپ کو بورڈ پروفائل میں سے اویلیبل ہوگا۔ ایکسپیرینس کا مطلب یہ ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں اگر ایک بندے کی ٹوٹل ایکسپیرینس اوور دا لائف 25 سال ہے، 26 سال ہے، 27 سال ہے، 28 سال ہے، لیکن اگر آپ کو ایکسپیرینس بورڈ آف ڈائریکٹر کے پروفائل میں سے یا اس کے بایو ڈیٹا میں سے نہ ملے تو پھر آپ اس کو ایک اندازے سے بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ایک شخص کی عمر ایج، ایک بورڈ آف ڈائریکٹر ممبر کی عمر 50 سال ہے ایج، تو اوبیسلی انہوں نے 25 سال سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا ہوگا، تو 25 سال ان کا ایکسپیرینس آپ پھر اندازے سے لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ یہ بتائیں گے بورڈ آف ڈائریکٹر سے کے پروفائل سے کہ وہ اس کمپنی کے علاوہ اور کتنی کمپنیوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس بورڈ آف ڈائریکٹر میں وہ چیئرمین بھی ہو سکتا ہے، وہ ممبر بھی ہو سکتا ہے اس بورڈ آف ڈائریکٹر کا، تو ٹوٹل کتنی کمپنیوں میں وہ ممبر ہے۔ پھر اکاؤنٹنسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں پہ میں نے اگر آپ اس کو دیکھیں، میں نے کمنٹس میں لکھا ہوا ہے کہ if the director has ACCA degree, CIMA degree, Institute of Chartered Accountant of England and Wales degree, Certified Public Accountant degree, Chartered Accountancy degree، یا کسی بھی کنٹری کی اس اکاؤنٹنسی باڈی کی ڈگری ان کے پاس اگر ہے تو آپ یہاں پہ اس کی وہ ڈگری لکھیں گے۔ اس کے بعد بزنس ایجوکیشن ہے۔ بزنس ایجوکیشن میں اس ڈائریکٹر کا کتنا ایجوکیٹڈ ہے۔ بزنس ایجوکیشن میں ہم MBA، MCom، BCom، BBA، MS in Finance، MS in Management، MS in Marketing، HRM، ہم یہ سارا کنسیڈر کریں گے۔ اس کے علاوہ MSc اکنامکس بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ بندہ کتنا مینیجریل ایکسپیرینس ان کا کتنا ہے۔ مینیجریل ایکسپیرینس مینس کہ اس میں ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ وہ بندہ اپنی لائف میں کسی کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر رہا ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر رہا ہے، چیف فائنینشیل آفیسر رہا ہے، GM رہا ہے، تو پھر ہم اس کو مینیجریل ایکسپیرینس یا اس کے برابر کا کوئی عہدہ ان کی سرکار میں ان کے پاس رہا ہو، پبلک سیکٹر میں، سرکاری نوکری میں، تب بھی اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ ریلیونٹ کوالیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کمپنی میڈیا کی ہے، میڈیا کمپنی ہے، فار ایگزامپل جس طرح جیو ٹیلی ویژن ہے، تو اس میں اگر ایک کسی بورڈ آف ڈائریکٹر نے ماس MA جرنلزم میں کیا ہو یا ماس کمیونیکیشن میں کیا ہو تو وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اگر یہ کمپنی ٹیکسٹائل کی ہے تو اگر کسی نے کوئی ٹیکسٹائل انجینئر ہے تو اس کا نام آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اسی طرح اگر یہ کمپنی کیمیکل کا ہے تو یہ یہاں پہ اگر کسی بورڈ آف ڈائریکٹر نے MSc کیمسٹری کیا ہے تو وہ ریلیونٹ کوالیفیکیشن۔ ریلیونٹ کوالیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی کے کور بزنس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے یا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ کسی بھی بورڈ آف ڈائریکٹر کے سامنے آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ فارن سے کوالیفائڈ ہے یا فارن سے کوالیفائڈ نہیں ہے۔ فارن سے کوالیفائڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی ڈگری
باہر سے کیا ہے، باہر سے مین ڈیولپ کنٹری میں یونائٹڈ اسٹیٹ، کینیڈا، یورپ، انگلینڈ، یہ سارا اس میں آئے گا۔ اس کے بعد آڈٹ ایکسپیرینس، اس بندے کا آڈٹ ایکسپیرینس ہے۔ اگر آپ کو اس کی سی وی میں یا بایو ڈیٹا میں یا پروفائل میں آڈٹ ایکسپیرینس نظر نہ آئے تو آپ پھر یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ بندہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے یا کسی بھی اکاؤنٹنسی باڈی کا ممبر ہے، جو آپ پہلے اس کی وہ دیکھیں گے کوالیفیکیشن اکاؤنٹنسی کی، تو آٹومیٹیکلی اس کا آڈٹ ایکسپیرینس ہوگا، کیونکہ ہر اکاؤنٹنسی باڈی کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کا بندہ 3-4 سال کا آڈٹ ایکسپیرینس کرے گا، اس کے بعد ان کو ڈگری ملے گی۔ یعنی ایوری چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور ACCA ہے آڈٹ ایکسپیرینس بائی ڈیفالٹ۔ بورڈ ڈائیورسفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اسی میں کوئی فیمیل ڈائریکٹر ہے یا نہیں، تو اگر یہاں پہ کوئی فیمیل ڈائریکٹر ہے تو اس کے سامنے بورڈ ڈائیورسفیکیشن میں آپ لکھ لیں گے یس۔ فارن ایکسپیرینس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ڈائریکٹر کیا پروفائلنگ جو کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹر ہیز فارن ایکسپیرینس فرام ڈیولپڈ کنٹریز، تو وہ اس کا کوئی باہر سے کوئی ایکسپیرینس ہے بھی یا نہیں۔ ڈیولپ کنٹری میں نے پھر بتا دیا، یونائٹڈ اسٹیٹ، کینیڈا، یورپ، UK اور یہ تقریباً یہی کنٹریز اسی میں سے آتی، یورپ کی ساری کنٹریز اسی میں آئیں گے۔ پھر ہے بورڈ ٹینیئر۔ بورڈ ٹینیئر کا مطلب یہ ہے اس میں ہم انڈیویجول ممبر کو دیکھیں گے کہ وہ اس بورڈ میں، اس کمپنی کی بورڈ آف ڈائریکٹر میں کب سے ہے، مینز وین ہی واز اپوائنٹڈ ایز اے بورڈ آف ڈائریکٹر، تو وہ ہم لکھیں گے۔ اس کے بعد ہم بورڈ ایج کی بات کرتے ہیں، بورڈ کی کوئی ایج نہیں ہوتی تو انڈیویجول ممبرس کی بورڈ ایج ہم اسی میں ڈالیں گے۔ اس کے بعد انڈسٹری ریلیونٹ ایکسپیرینس، یہ آگے آپ کو ہو جائے گا کہ ہر بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبر کی ایج آپ کو اس کے پروفائل میں دی گئی ہوتی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ انڈسٹری ریلیونٹ ایکسپیرینس میں نے پھر بھی بتا دیا کہ اگر یہ کمپنی میڈیا کی کمپنی ہے تو پھر یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کسی ممبر کا میڈیا میں کوئی ایکسپیرینس ہے تو وہ آپ یہاں پہ لکھ لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اسی میں سے اگر یہ ٹیکسٹائل کی کمپنی ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ بورڈ آف ڈائریکٹر میں کسی بندے کا ٹیکسٹائل میں ایکسپیرینس ہے بھی یا نہیں ہے، تو اس کا ریلیونٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کمپنی کی کور آف بزنس کے ساتھ اس کا کوئی ریلیونس ہے یا ریلیونس نہیں۔ اس کے بعد آپ کم ٹو دا آڈٹ کمیٹی ایکسپرٹیز، تو یہ آپ آڈٹ کمیٹی کے ممبر جب دیکھیں گے، اگر اس میں کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، اگر اسی میں کوئی بندہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا ممبر ہے، کسی بھی کنٹری کے اکاؤنٹنسی کا ممبر ہے، چاہے وہ ACCA کا ہو، ادھر یس فرام ACCA اور SEMA اور انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف انگلینڈ اینڈ ویلز، اسی طرح انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان، اسی طرح انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف انڈیا، ملائیشیا، آف اینی کنٹری، the member of audit committee has any accountancy degree, you will write in this column yes. Third, if anybody, if this organization on which you are going to make a profile, اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں سے کسی ڈائریکٹر کا مرجر اینڈ ایکویزیشن کا ایکسپیرینس ہے یا نہیں۔ مرجر اینڈ ایکویزیشن کا ایکسپیرینس یہ ہوتا ہے کہ اس کے وہ جس کمپنی میں رہا ہو یا اس نے کوئی آڈٹ فرم میں مرجر اینڈ ایکویزیشنس پہ کنسلٹنسی دی ہو۔ مرجر اینڈ ایکویزیشنس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمپنی دوسری کمپنی کو انوائٹ کر لیں، اگر وہ خود اس پروسیس میں رہا ہو تب بھی آپ اس کو یس کر لیں، اگر وہ کہیں کنسلٹنسی دے رہا ہو تو تب بھی آپ اس کو یس کر لیں۔ if the director has experience of merger or acquisitions۔ اب یہ ساری پروفائلنگ آپ کر لیں گے۔ اس کے بعد یہ آپ کو یہ والی انفارمیشن آپ کو یعنی یہ فرسٹ پورشن ہے یہاں تک، اس گرے لائن سے اوپر پہلا پورشن ہے اسائنمنٹ کا۔ تو جب آپ اس کو پروفائلنگ کریں گے تو آپ کو سارے بورڈ ممبرس کا ڈیٹا اینول رپورٹ میں ملے گا۔ اگر کہیں بھی کسی ممبر کا ڈیٹا آپ کو نہیں مل رہا تو اس کے 2 طریقے اور ہیں۔
آپ اس کمپنی کے ویب سائٹ پہ جائیں گے، ویب سائٹ میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ لنکڈ ان پہ سرچ کریں۔ لنکڈ ان ایک پلیٹ فارم ہے لائک فیس بک، لیکن یہ پروفیشنل کا ہے۔ وہاں بھی تقریباً لوگوں کے سیریز اور بایو ڈیٹا پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس میں بھی مسئلہ ہو تو پھر آپ مجھے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی دن آفس آرز میں۔ پھر اس کے بعد بورڈ میٹنگ کا جو دوسرا پورشن ہے، اسی میں آپ یہاں سے جو آپ نے بورڈ ممبرز یہ بنائے ہیں یا بورڈ ممبرز جو آپ نے کاپی کیے ہیں اس کے نام یہ پورشن آپ نے بنایا ہوا ہے، اس کو آپ کاپی کر لیں گے اور یہاں پہ پیسٹ کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ جائیں گے کہاں پہ؟ آپ جائیں گے کہ کارپوریٹ گورننس کا ایک سٹیٹمنٹ ہوتا ہے اینول رپورٹ میں جو آپ کو دی گئی ہے، کارپوریٹ گورننس سٹیٹمنٹ اس کو کہا جاتا ہے۔ اس سٹیٹمنٹ میں آپ کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی کتنی میٹنگ ہیلڈ ہو گئے ہیں، یعنی کتنی میٹنگ ہوئی ہیں اور کتنی میٹنگ اٹینڈ کیے گئے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر اس سال میٹنگ ہو گئی ہوں 4 اور اس ممبر اسپیسیفک ممبر میں 3 اٹینڈ کی، تو اس کا اٹینڈنس 75% ہے۔ تو اس کو آپ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ کو آپ کریں گے کہاں سے؟ اس کو آپ کارپوریٹ گورننس کی سٹیٹمنٹ سے اس کو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ یہ انفارمیشن آپ کو کہاں ملے گی؟ اگین یہ کارپوریٹ گورننس کے سٹیٹمنٹ سے۔ پھر آڈٹ کمیٹی آ گئی۔ آڈٹ کمیٹی بورڈ آف ڈائریکٹر میں ہی لوگ ہوتے ہیں، وہ اس آڈٹ کمیٹی کا حصہ ہوتے ہیں۔ آڈٹ کمیٹی کے سارے انفارمیشن بھی آپ کو کارپوریٹ گورننس کے سٹیٹمنٹ سے ملے گی۔ آڈٹ کمیٹی کے کتنے منٹ ہو گئے ہیں اور کتنی میٹنگز ہیلڈ ہو گئے ہیں، یعنی ٹوٹل میٹنگ کتنے ہو گئے ہیں، اور اس میں سے ہر اسپیسیفک ممبر نے کتنے اٹینڈ کیے۔ اس کے بعد پھر آڈیٹر ہے۔ وہ آڈیٹر کون ہے، اس کی کمپنی کا نام کیا ہے، یہ پھر آپ کہاں سے اس کو کاپی کر لیں گے؟ اس کو آپ کارپوریٹ انفارمیشنز ہوتے ہیں، کارپوریٹ انفارمیشن کمپنی کے بالکل ٹاپ پہ ہوتے ہیں، دوسرے پیج پہ ہوتے ہیں، ٹائٹل پیج کے بعد دوسرے پیج پہ عموماً آڈیٹرز کا نام دیا گیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو وہاں پہ نہ ملے تو جہاں پہ فائنینشیل سٹیٹمنٹ سٹارٹ ہوتے ہیں اس سے پہلے انڈیپینڈنٹ آڈیٹرز کا رپورٹ ہوتا ہے۔ اس رپورٹ کے آخر میں اس آڈیٹر کے نام آ رہے ہوتے ہیں۔ اس آڈیٹر رپورٹ کو چونکہ آڈیٹر بناتا ہے تو اس کے اینڈ کے اوپر اس کے نام آ رہے ہوں گے۔ اگر یہاں پہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس کو میں بند کر لیتا ہوں، سیو کر لیتا ہوں، ٹھیک۔ یہی وہ تھی ایک میں نے ایک کمپنی کا آپ کو ڈیمونسٹریشن کے لیے ایک بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کس طرح آپ اس کو بنائیں گے، ٹھیک۔ میں آپ کو ابھی اس کا ایک سال کا بتا دیتا ہوں کہ آپ کس طرح کریں گے۔ یہ شیٹ تو آپ کے پاس اویلیبل ہے، یہ میں نے آپ کو سینڈ کیا ہے، ٹھیک۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کو کمپنی کا ایک فائل بھی میں نے دیا ہے۔ فار ایگزامپل یہ کمپنی ہے کیٹشا برہد ملیشیا، تو یہ میڈیا برہد ہے، یعنی ایک میڈیا کی کمپنی ہے جن کی ہم کارپوریٹ گورننس کی یا کارپوریٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی پروفائلنگ بنا رہے ہیں۔ تو اسی طرح کا فولڈر ہر اسٹوڈنٹ کو ملا ہوا ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ اس پہ یہاں پہ کلک کریں گے۔ کلک کر دیا، اب پہلے 2011 کا سال ہم نے چن لیا، ٹھیک۔ کمپنی کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے کیٹشا میڈیا برہد ملیشیا کی کمپنی ہے، وہاں پہ لمیٹڈ کمپنی کو برہد کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں لیٹ سپوز جو بھی کمپنی ہے
اس کے بعد لمیٹڈ کا لفظ یوز کیا جاتا ہے، while Malaysian use برحد انسٹیڈ آف لمیٹڈ. تو ایک کمپنی کا نام میں نے یہاں پہ اس پہ یہ لکھ لیا، یہ اس کا نام آیا. پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میں کس سال کے لیے کر رہا ہوں، تو اس پہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ 2011 کے لیے، تو وہ سال بھی میں نے یہاں پہ ڈال دیا. آپ کو اسائنمنٹ میں بتایا گیا ہے کہ آپ کس سال سے کس سال تک کریں گے. تو یہ آپ کا یہ کمپنی کس چیز کی ہے، آپ کو اس کے نیچر کا اندازہ ان کے انٹروڈکشن سے ہو جاتا ہے کہ یہ کمپنی کس چیز کی ہے. یہ میڈیا کمپنی ہے، یہ ٹیکسٹائل کمپنی ہے، کس چیز کی ہے. تو یہ آپ کو جب یہاں پہ انفارمیشن میں جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک، یہ کمپنی کس کی یعنی کس نیچر کی، اس کا کور بزنس کیا ہے، وہ آپ کو پتہ چلے گا کہاں سے، اس کی ریڈنگ سے. یعنی یہ 3 انفارمیشن آپ کو ایزیلی مل سکتے ہیں. میڈیا کمپنی ہے اور یہ اس کا نام ہے اور یہ آپ کا یہ ہے. اب آ جائیں بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ. تو بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ڈائریکٹر کی پروفائل ہوگی ہر جگہ کے اوپر. ادروائز یہ دیکھیں آپ کو انفارمیشن دی گئی ہے. پہلے فائنینشیل ہائلائٹ، چیئرمین اسٹیٹمنٹ، کارپوریٹ گورننس اسٹرکچر، گروپ کارپوریٹ انفارمیشن، ڈائریکٹر پروفائل، یہ 9 نمبر پیج پہ ہے. ٹھیک، اور کارپوریٹ گورننس اسٹیٹمنٹ جو ہے نا 11 نمبر پہ آ رہا ہے. ٹھیک، آڈٹ کمیٹی رپورٹ بھی ہے، تو اس پہ آپ چلے جائیں ڈائریکٹر پروفائل پہ. یہ چیئرمین رپورٹ ہے، یہ چیف ایگزیکٹو آفیسر کی رپورٹ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ گروپ کارپوریٹ اسٹرکچر ہے، اسٹرکچر کے آفیسر، یہ کارپوریٹ انفارمیشن ہے. اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا پتہ چل جائے گا. پہلے نمبر پہ کون بندہ ہے، یہ ہے دتھو لیری چین نیاپ لیو. اس کو شارٹ میں کہا جاتا ہے یہ ریٹ کے بعد جین یاپ لیو. تو یہ بندہ آپ نے یہاں سے اس کا نام کاپی کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے. یہ میں نے کر لیا ایک بندے کا. اب ہم دوسرے کا کر لیتے ہیں. دوسرا بھی پیٹریک ہے، وہ بھی ہم نے کر لیا. تیسرا ہے کینسچیوک سرمراؤ، وہ بھی میں نے یہاں سے کاپی کیا، یہاں سے اور یہاں پہ پیسٹ کیا. 3 ممبر ہو گئے. ماہ ینگ سنگھ کو بھی میں نے کاپی کیا، وہ بھی یہاں پہ آ گیا. ڈاکٹر لنگ کو بھی میں نے وہ کیا، وہ بھی یہاں پہ آ گیا. ٹھیک، یہ سارے لوگ میں نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبر کو میں نے ایک ایک کاپی کیا. اب اس کے ڈیزگنیشن کو میں کاپی کروں گا. ڈیزگنیشن کو ایک ایک کو یہاں پہ کر لیں. پہلا بندہ کون ہے، چیئرمین ہے، انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر ہے، اس کو میں نے یہاں پہ کاپی کیا. دوسرا بندہ پیٹریک کیا ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے، یہ بھی میں نے یہاں پہ کاپی کر دیا. اب آ جائیں تیسرے پہ. تیسرا بندہ ہے کینسیوکے سرومارو. کینسیوکے سرومارو کو میں نے یہاں پہ دیکھ لیا کہ یہ کیا ہے، نان ایگزیکٹو نان انڈیپینڈنٹ نان ایگزیکٹو بندہ ہے. یہ بھی میں نے نان انڈیپینڈنٹ نان ایگزیکٹو بندہ یہاں پہ لکھ لیا. پھر آ جائیں چوتھے پہ. چوتھا بندہ جو ہے نا وہ ہے ماہ ینگ سنگھ، انڈیپینڈنٹ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر. یہ میں نے انڈیپینڈنٹ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر لکھ لیا. اسی طرح آخری جو ہے نا ڈاکٹر لم ین چو، یہ انڈیپینڈنٹ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر، اس کو بھی میں نے انڈیپینڈنٹ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر لکھا ہے. اب آ جائیں اس پہ کہ ان کی یہ والی انفارمیشن ہمیں کہاں سے ملیں گے. یہ جب آپ اس کو تھوڑا سا یعنی اگر آپ کو بہت ساری اور بھی انفارمیشن چاہیے تو آپ کو آڈٹ کمیٹی کا انفارمیشن یہاں سے مل سکتا ہے. ریمینریشن کمیٹی چھوڑ دیں. اس کمپنی کے آڈیٹر کون ہیں، یہ BDOAF یہ والے آڈیٹر ہیں. یہ آپ یہاں سے کاپی کریں گے، صحیح ہے نا. جو آپ کو انفارمیشن چاہیے یہاں پہ اس کو آپ پیسٹ کر لیں گے تو آڈیٹر آپ کا
آ جائے گا. اب آپ کے پاس ہر پروفائل کی ممبر کی انفارمیشن چاہیے. تو ہم کر لیتے ہیں اس کو. کیسے کریں گے؟ اس کے بعد جو آپ کا ہوگا وہ ڈائریکٹر پروفائل ہے. تو ڈائریکٹر پروفائلنگ میں سب سے پہلے بندہ کون آ رہا ہے؟ دتو لیری یا جین نیپ لیو. اس کو اگر آپ پڑھ لیں تھوڑا سا، اگر میں بڑا کر لوں آپ لوگوں کے لیے، اگر اسکرین نظر نہیں آ رہا تو یہ دیکھ لیں یہ بندہ ہے کون. اس کی پروفائل سے آپ نے ایک ایک انفارمیشن دینی ہے. یہ ہے ملیشین، ایج 49. سر یہ نہیں، یہ دتو لیری جینیا. یہ ملیشین، ایج 57, is the independent non-executive chairman of our group and was appointed to our board on 19th of November 2010. تو مجھے جو انفارمیشن چاہیے اسی میں سے ایک ایج ہے. کیا ہے؟ ایج. تو میں دتو کے سامنے جا کے، یعنی جین نیاپ کے سامنے جا کے اس کا سب سے پہلے ایج انٹر کرتا ہوں. کتنا ہے؟ 57. یہ میں نے یہاں سے 57 کا ایج وہاں پہ کاپی کر لیا. اچھا، اب یہ کب سے ہے اس بورڈ پہ؟ سینس نومبر 2010. تو ٹینور میں مجھے یہ چاہیے کہ یہ بندہ کب سے ہائرڈ ہے. یہ میں نے یہاں پہ لکھا سینس نومبر 2010. یہ دو انفارمیشن میں نے وہاں سے لی ہے. اب آ جائیں اور انفارمیشن کی طرف. اور یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ He served as the chairman of audit committee. Audit committee کا بھی chairman ہے. And is a member of nomination and nomination committee respectively. Datu Leri is a chartered accountant and certified management consultant. اب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ کیا ہے؟ اکاؤنٹنسی بھی آ جائے. یہ بندہ سی اے بھی ہے اور سرٹیفائڈ مینجمنٹ کنسلٹنٹ بھی ہے. تو دونوں کو میں نے یہاں پہ لکھ لیا. ٹھیک، یہ انفارمیشن میرے پاس آ گئی. اب ہم آگے جاتے ہیں. کیا ہی اسپینڈ 25 years with Accenture and world leading consulting firm, during which time he held many global leadership roles, consulted on a strategic project for multiple corporations and worked with innovative technologies around the world. He was a managing partner for Asia in between 1999 to 2003. He managed the firms of multi-billionaire dollar venture fund in Asia Pacific and concluded investment in China, Japan, Australia and Singapore. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس کی ایکسپیرینس جو ہے 26 سال. تو میں نے آ کے ایکسپیرینس کے خانے میں اس کا 26 ڈال دیا. اس کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ اس کا فارن میں بھی، فارن کا اس کا ایکسپیرینس ہے. تو یہ میں نے فارن ایکسپیرینس میں بھی اس کو یس کر دیا. کیا کیا؟ یس کر دیا. اچھا، اب ذرا یہ دیکھیں. He served as a chairman of Association of Computer Industry Malaysia, vice president of the Association of Oceania Computer Industry Organization, and member of Minister of Science and Technology think tank, Copyright Tribunal, Leguan International Financial Exchange Committee, MIMOS, Berhad Common Technology Research اینڈ ملیشیا US بزنس کونسل. ان میں یہ رہا ہے. ٹھیک، تو یہ چونکہ چیئرمین ہے تو ہم اس کے مینیجیریل ایکسپیرینس میں میں نے یس لکھا کیونکہ چیئرمین رہا ہے. اس طرح کوئی ریلیونٹ کوالیفیکیشن اس کا نہیں ہے. بار کوئی ڈگری اس نے نہیں کی. آڈٹ ایکسپیرینس یس کر دیا میں نے. آڈٹ ایکسپیرینس کو کیوں یس کیا میں نے؟ آڈٹ ایکسپیرینس کو اسی وجہ سے میں نے یس کیا چونکہ یہ آلریڈی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بائی ڈیفالٹ اس کا آڈٹ ایکسپیرینس آ رہا ہوتا ہے. فارن ایکسپیرینس ان کا ہے یس. باقی یہ تو تم نے لکھی. آڈٹ کمیٹی میں بھی یہ بنتا ہے. تو آڈٹ کمیٹی کی ایکسپرٹیز بھی مینز اس میں بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. یعنی آڈٹ کمیٹی کی ایکسپرٹیز میں آپ تب یس لکھیں گے جب اس میں کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو. اس کے بعد اس کا کوئی ایکسپیرینس ہے ہمارے جنرل ایکوزیشنز کا تو ٹھیک ہے، ادروائز یہ آپ کا. اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ آگے ہم اس کا پروفائل پڑھتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ ملا تو یہ یہاں تک تو ہو گیا تھا نا کونسل تک. اب یہ دیکھ لیں پریزنٹلی ہی از اے چیئرمین آف
कैस्केपी एंड डाइवर्सिफाइड गेटवे प्रेजेंटली ही हैज, यानी मौजूदा तौर पर वो किस बोर्ड में चेयरमैन है। ये कैस्केपी में ये कैस्केपी में और डाइवर्सिफाइड गेटवे में ये एक कंपनी है, इसमें है बोर्ड मेंबर्स, एक इसका भी है टेन जॉन पब्लिक, एम बैंक का भी है और एम इस्लामिक बैंक का भी है, एम कॉरपोरेशंस का भी है और फॉर्मेस रिसोर्स का भी है, सजवाना रिसोर्स का भी है और टी वा प्रेस होल्डिंग का भी है। तो ये कितनी कंपनीज हो गई, इसको जब मैंने गिन लिया, आप कैसे गिनेंगे, ये एक हो गई, ठीक है ना, 2, एम बैंक 3, एम इस्लामिक 4, एम कॉरपोरेशन 5, फॉर्मेस 6, सजना 7 और ये साउजाना रिसर्च 7 और ये 8 कंपनियों में वो करंटली काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रेजेंस एट अदर बोर्ड, वो मैंने 8 कंपनियाँ लिखी क्योंकि मौजूदा तौर पे वो काम कर रहा है। आगे ज़रा देख लें वो क्या करता है। ही इज़ आल्सो चेयरमैन ब्रिटिश मलेशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड बोर्ड मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर वाचडॉग कॉर्पोरेशन। आगे इसको ज़रा देख लें। Rutulia has attended R6 Board of Directors meeting held during the financial year. He has no conflict of interest with the company and does not have any relationship with any of the director and major shareholder of the company. He has no conviction of any offence within the past 10 years other than traffic offences, if any. यानी उसने कोई मेजर जुर्म नहीं किया जो इस पे साबित हो, अलबत्ता इसने छोटे मोटे जिस तरह ट्रैफिक वगैरह के हैं वो शायद इससे हो गए। अब एक प्रोफाइल तो बन गई, अब आ जाए इसके बाद कौन बन रहा है। इसके बाद यहाँ पे है पेट्रिक, यहाँ पे है कैंसन, यहाँ पे है तो आपके पास या पहले इसको करते हैं, इसको करते हैं, इसको कर लेते हैं पैट्रिक वाई केन ग्रोफ को। तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम पहले ढूंढेंगे। यहाँ पे ये बनता है, ये कहते हैं ऑस्ट्रेलियन है और एज 37 है, ठीक। वो मैंने सबसे पहले देखा। यहाँ पे आप उसकी Australia में age 37 and indirect substantial shareholder. सॉरी, मैंने माँ यंग सिन की एज को इनको वो कर दिया है। तो अब इसको भी आप क्या करें, मलेशियन एज फॉर 50 आप इसको पढ़ लें। इज एन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आवर ग्रुप एंड वाज अपॉइंटमेंट टू आवर बोर्ड ऑन 19 November 2010. He served the chairman of the nomination and remuneration committee respectively, and he is a member of audit committee. In 1984, he graduated Bachelor of Science Engineering in Computing Sciences from University of London Imperial College Science and Technology, UK. After graduating, he joined Accenture, a global management and technology consulting firm, where he served 25 years until his retirement in 2009. Mr. Ma was partner in Accenture for 12 years and held many leadership roles including change management competencies, group lead for Asia, the
communication and high technology for Thailand, Malaysia, Philippines and Indonesia, and communication sector for the Greater China. He also has extensive experience of media and communication industries, strategic information planning, complex system implementation and business operation. He is the current non-executive director of currently. तो ये भी आप देख लें कि कितने में है, और ये कास्केपिंग कंसल्टेंट्स सर्विसेज STN Berhad, Boston Technology Holding Limited, Hong Kong, and Celcom Exetia Berhad. He also sits on the development board of Imperial College of London. Ma Young Sen has attended 6 meetings of the board of directors during the financial year. He has no conflict of interest with the company and does not have any relationship with any of the director or major shareholders of the company. He has no conviction for any offences within the past 10 years other than traffic offences. So इसका प्रोफाइल हमने पढ़ लिया. अब हम एक एक चीज़ उधर कर लेंगे. इसको भी हमने यहाँ पे उसकी देखिए उसका एक्सपीरियंस डालना होगा मार्जिन का. उसके बाद वो किस कंपनी में काम कर रहा है उसको डालना होगा यहाँ पे. ठीक है ना, उन्होंने कौन सी डिग्रीज की है उसको वो करेंगे. ठीक, और ये सारा कुछ हम उसकी इधर डालेंगे. तो जब हम यहाँ पे डाल लेंगे तो उसका हमें ये होगा कि हम उसको इंडिविजुअल एक्सपीरियंस हम इसमें डाल सकते हैं. तो इसी तरह आप हर बंदे की ये प्रोफाइल डालेंगे और हर बंदे का यहाँ पे आपने वो प्रोफाइल बनाना है. ठीक, जब आप ये बना लें हर एग्जीक्यूटिव के लिए, आप हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर के लिए इसी तरह सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, तो फिर आप आ जाएंगे दूसरे पोर्शन में. दूसरे पोर्शन में आप क्या करेंगे कि ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कहाँ से. दूसरे पोर्शन के लिए वो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बोर्ड गवर्नेंस के स्टेटमेंट से मिलेगी. यानी बोर्ड के मुतालिक जो भी मेंबर के इंडिविजुअल प्रोफाइल के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी इससे बोर्ड प्रोफाइल से, और बोर्ड बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टेटमेंट से मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल किस तरह अभी मैं आपको बता देता हूँ. ये देखिए बोर्ड कंपोजिशन कितने लोग हैं इसी में, ये सारे आपको बताए गए हैं. ठीक, अच्छा ये हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टेटमेंट में हैं. अगर आप इसको थोड़ा सा देख लें तो यहाँ पे आपको बोर्ड के मुतालिक, ये बोर्ड की मीटिंग के मुतालिक है. इसने 6 मीटिंग अटेंड की हैं, दूसरे ने 6 अटेंड की हैं. ये 6/6 का मतलब ये है कि 6 मीटिंग हुई थी और 6 इसने अटेंड किया. तो आप क्या करेंगे, इनके नाम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे, या यहाँ से कॉपी कर लें इधर डाल देंगे. अब जिसने कितनी मीटिंग्स की है, देखिए मैंने 6 and 6 लिखा है, इसका 100% अटेंडेंस है. दूसरे ने भी 6 and 6 में 6 मीटिंग की है, तीसरे ने भी 6 में 6 मीटिंग की है. तो टोटल मीटिंग्स अगर हम वो कर लें टोटल मेंबर के हिसाब से तो 24 होनी चाहिए. और उसी में से 24 की 24 में हर मेंबर आया है, इसमें से 100% अटेंडेंस बन जाता है. इन्हें अगर मीटिंग हो गई है 6 और टोटल बंदे 4 हैं तो 6 4 24, तो उनकी अटेंडेंस भी इसी तरह है, कितनी अटेंडेंस वो लगा चुके हैं. तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कहाँ से,
बोर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टेटमेंट से। अब आ जाए ऑडिट कमेटी पे, तो ऑडिट कमेटी कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जब आ जाए तो उनकी मीटिंग को करते हैं। उसके लिए ऑडिट कमेटी रिपोर्ट अलग से भी हो सकती है, बोर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टेटमेंट से भी आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको आप बना सकते हैं। ठीक, अब आप क्या करेंगे कि आप ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट पे जाएं। ये ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट है, ठीक है ना, ये डेमोक्रेशन का ये नहीं है। आगे जाएं, ये ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट है। तो ऑडिट कमेटी में एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि इसमें कौन बंदे हैं। ये 3 बंदे हैं, जैन नियापलीव, मा यंगसेन और पैट्रिक वाइकेन। यानी कमेटी जितनी भी होती है, चाहे वो ऑडिट कमेटी हो, चाहे वो नॉमिनेशन कमेटी हो, और चाहे वो नॉमिनेशन कमेटी हो, सारी कमेटीज जो होती है ना वो बोर्ड के मेंबर से बनाई जाती है। बाहर का बंदा उसमें से नहीं होता, वो बोर्ड के मेंबर्स ही होंगे। ये बोर्ड लेवल कमेटीज होती है। अब देखिए टोटल मीटिंग कितनी हो गई है, 5, और इस बंदे ने 5 अटेंड किए, 5 हुई है, 5 अटेंड किए, 5 हुई है, 5 अटेंड किए। ठीक, ये बंदा आखिरी मीटिंग के बाद रिजाइन भी कर गया है। अपॉइंटमेंट कब होता है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी आपको यहाँ से पता भी चल जाता है और प्रोफाइल से भी चल सकता है। आपको यानी आपका ये वाले मीटिंग, ये बंदा अगर आप देख लें ऑडिट कमेटी का ये बंदा है, इसका ऑडिट कमेटी में काम क्या है, वो डेजिग्नेशन आपके पास है। दूसरा बंदा है मा यंगसेन, वो भी अगर आप देख लें उनका डेजिग्नेशन भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा। इसी तरह पैट्रिक वाइकेन, वो ये भी आपको पता चलेगा। तो ये आपके ऑडिट कमेटी के मेंबर हो गए। ठीक, अच्छा, अब जब आप ये पूरा कर लेंगे, इनके सारे वो कर लें, बोर्ड मेंबर्स की प्रोफाइल बना लें, इसी तरह इंफॉर्मेशन आपने गैदर कर लिया, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको ऐसे कॉपी करेंगे। ये ग्रीन लाइन यहाँ तक ये आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये सारा कुछ इस ग्रीन लाइन के नीचे पेस्ट करेंगे। ठीक, आपने जब इसको पेस्ट करेंगे तो आपके ऊपर वाला पोर्शन आप भूल जाए। अब आ जाए 2012, इसको 2012 कर लें, यानी 2011 को 12 में चेंज करने। कंपनी का नाम चेंज नहीं होगा, वही होगी, मीडिया कंपनी है वही होगी। अब बाकी मेंबर ठीक ठाक यही लोग हैं। ठीक, अब इसमें से एक बंदा ज़्यादा हो गया है। अब उस एक बंदे के लिए हम क्या करेंगे, पूरा सिस्टम चेंज करेंगे। अब इसको बंद कर लें, 2012 पे आ जाए। इस तरह प्रोफाइल आपके पास फाइल होगी, उसकी में आप 2012 क्लिक कर लें तो डबल क्लिक के साथ 2012 ओपन हो जाएगा। 2012 के एनुअल रिपोर्ट के ओपन होने के बाद आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। ये हमारे पास ऑडिट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। एक बंदा दत्तू वही है, पैट्रिक वाइकेन ग्रोव। एक मिनट, 2012 में हम ये चेक करते हैं, पैट्रिक भी वही है, कैंसू भी वही है, कैंसू की भी है। अच्छा, ल्यूकास रॉबर्ट एलियट है, वो भी यही है। मा यंगसेन है, मा यंगसेन भी है। और एक बंदा जो एक्स्ट्रा आ गया है वो ये ल्यूकास रॉबर्ट एलियट जो है ना, ये नया बंदा आ गया। तो आप इस नए बंदे को क्या करेंगे, यहाँ पे उसको प्लेस करेंगे। बाकी 5 के 5 बंदे ऊपर वाले लोग हैं। ऊपर वाले लोग हैं तो आपको उसकी कोई चीज़ चेंज नहीं करनी होगी। यानी अगर दत्तू पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट था, अब भी है, तो इसको आप चेंज ना करें, इसको भी आप चेंज नहीं करें। आप चेंज क्या करेंगे, उसका एक्सपीरियंस चेंज करेंगे। 2011 में उसका एक्सपीरियंस था 26 साल, अभी आपने ज़्यादा किया, कितना कर दिया, 27।
دوسرے کا 28 کیا, تیسرے کا 15 کیا, تیسرے کا 13 کیا, چوتھے کا بھی 13 اور آخر کا 19 کر دیا. ٹھیک, یہ بندہ تو نیا آیا ہے لیوکس رابرٹ ایل, ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. اچھا, یہ کمپنی زیادہ اوپر ہو سکتی ہے, اسی وجہ سے آپ اس کے پروفائل میں دیکھیں گے کہ کرنٹلی وہ کس کمپنی میں کام کر رہے ہیں, کتنے اور کمپنیز میں کام کر رہے ہیں. پہلے وہ 8 اور کمپنی میں کام کر رہا تھا, اب دو نے خود کے لیے 11 ادر کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں کام کر رہا ہے. تو یہ انفارمیشن بھی آپ چینج کریں گے. ایکسپیرینس 1 سال بڑھائیں گے ایگزسٹنگ ممبر کا, اور بورڈ آف ڈائریکٹرس کو کی انفارمیشن دیں گے. باقی کوئی چیز نہیں چھیڑیں گے, سیدھا آ کے یہاں پہ ایج زیادہ کریں گے, کیونکہ اگر وہ پہلے 2011 میں 57 سال کا تھا تو ابھی وہ 58 کا ہو جائے گا. ٹھیک, باقی چیز آپ چینج نہ کریں. باقی صرف ایک بندہ نیا آیا ہے, لیوکس رابرٹ ایلیٹ. اس لیوکس رابرٹ ایلیٹ کو ہم نے بورڈ آف ڈائریکٹر میں ڈھونڈنا ہے. یہ بورڈ آف ڈائریکٹر ہے, ہم اس بندے کو ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اس کا ایج 37 ہے, انڈائریکٹ میجر شیئر ہولڈر بھی ہے, اور اپوائنٹڈ آن دا از اے نان انڈیپینڈنٹ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر آن 1 اپریل 2013. تو ہمیں اس کی اپوائنٹمنٹ کب سے, ہم وہاں پہ چلے جائیں گے. رابرٹ ایلیا کی اپوائنٹمنٹ اور ایج 37 ہے, 2012 سے ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے. ٹھیک, اب آگے جائیں. ساری 2013 سے, تو تقریباً آپ یہ کہتے ہیں کہ ایئر 2012, اسی وجہ سے لکھتے ہیں کہ فسکل ایئر وہی ہوتا ہے. وہ آگے کہتا ہے گریجویٹڈ بیچلر آف کامرس ان فائنینس فرام یونیورسٹی آف سڈنی. تو ہم نے ان کا بیچلر کہاں سے, ڈیولپ کنٹری سے. تو میں نے یہاں پہ لکھا بزنس ایجوکیشن میں تو کچھ نہیں لکھا, لیکن میں نے یہاں لکھا بی ایس کامرس اینڈ فائنینس فرام سڈنی. اس کا سڈنی سے ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیولپ کنٹری سے کوالیفائڈ. آپ یہاں بھی ان کو بی ایس کامرس اینڈ مارکیٹنگ لکھ سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بندہ اور کیا کیا کام کرتا ہے. گریجویٹ تو ہو گیا. In 1999 he joined Patrick and Kaniewski in Information of Kejta.com Limited. Luke is one of the region leading experts in migrating advertising and contents model to the new media era. His experience lies in developing fast-moving online businesses model, monetizing online media assets and executing corporate transaction including merger and acquisition. تو اس کا مرجر اینڈ ایکوزیشن کا بھی تجربہ ہے. تو آپ کیا کریں گے, مرجر اینڈ ایکوزیشن میں بھی جائیں. ادھر میں نے یس کر دیا. باقی اسی میں ریلیونٹ انفارمیشن بھی نہیں ہے, آڈٹ کمیٹی کا ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے, اور ہم دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کیا, یعنی اس کا ڈیولپ کنٹری سے بھی اس کی ڈگری ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہم اس کی آگے پڑھتے ہیں. آگے جب ہم پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہز ایکسپیرینس تو ہو گیا. اچھا, ہز ایکسپیرینس ان ڈیولپنگ ان فاسٹ موونگ آن لائن بزنس ماڈل, monetizing online media assets and executing corporate transaction including merger and acquisition, capital raising and public listing. اس کے بعد Luke did not attend any board of director meeting during the year, کیونکہ وہ آخر میں آیا تھا, اسی وجہ سے اس نے سال میں کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کیا. As he was appointed to our board on 1st April, which is after the financial year ended 31st December 2012. He has no conflict of interest with the company and does not have any relationship with any of the directors currently. He is executive director and major shareholder of Kecha Group Private Limited. تو ایک اس کے علاوہ بھی یہ دیکھیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے Kecha Group Private Limited. He is also non-executive director of I Property Limited and I Car Asia Limited. Both are ASX listed company. He has no conviction for any offences with the past 10 years other than traffic کے علاوہ اس کو بھی offense میں نہیں ملا. تو دو کتنے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں کام کر رہا ہے, ایک آئی پراپرٹی اور ایک آئی کار کے اس میں کام کر رہا ہے. تو میں نے یہاں 2 کمپنی ڈال دی کہ اس کا پریزنس کسی 2 کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر پہ ہے. پھر آ جائیں میٹنگ میں, تو ہر سال میٹنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو آپ 2012 کے
کارپوریٹ گورننس کے سٹیٹمنٹ پہ چلے جائیں. کہاں چلے جائیں؟ کارپوریٹ گورننس کی اسٹیٹمنٹ آف کارپوریٹ گورننس یہ آ گیا تو بورڈ کی میٹنگ بھی آ جائے گی. یہ بورڈ آف کارپوریٹ گورننس کا اسٹیٹمنٹ آپ لوگ پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے بھی کہ یہ ہے کیا چیز اور یہ کس طرح بنایا جاتا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ آ گئی. دیکھیں یہ اگر آپ میٹنگ دیکھ لیں تو میٹنگ کی کلاسیفیکیشن آپ کو بتائی گئی ہے. یہ دیکھیں یہ بورڈ کی 7 میٹنگ ہو گئی ہے. دتو نے 7 اٹینڈ کیا. 7 میٹنگ ہو گئی ہے. ما ینگ سن نے 7 اٹینڈ کیا. تو میں نے یہاں پہ ان کا ڈیٹا ڈالا. دتو کے سامنے 7، ما ینگ سن کے سامنے 7 and 7. آگے کیا کہتے ہیں؟ لیم ین چو کے سامنے 7 and 7. لیم ین چو یہ ڈاکٹر سے 7 and 7. اور تیسرا ہے کہ انہوں سے کہ سول ماراؤ, اس کے سامنے بھی 7 and 7 ڈال دیا. اور اس کے علاوہ پیٹرک کینگروف کے سامنے بھی میں نے 7 ڈال دیا. یہ بندے کی کوئی اٹینڈنس نہیں ہے, نہ اس دوران یہ تھا, تو اسی وجہ سے نہ اس کو اٹینڈنس نہ غراضی ہے حضر, یہ دونوں نہیں لگا سکتے. تو اسی میں سب نے اٹینڈنس لگائی ہے, تو اس کا 100% اٹینڈنس ہے. اب آ جائیں آڈٹ کمیٹی پہ. آڈٹ کمیٹی کا یہ دیکھیں, اسی کا مطلب ہے آڈٹ کمیٹی. اس کے منٹ 6 میٹنگز ہو گئی اور 6 اس نے اٹینڈ کی ہے. اسی طرح 6 اور میٹنگ ہو گئی ہے. اس نے مایا سن نے یہ میٹنگ 6 میں سے 6 اٹینڈ کی ہے. لیم نے بھی 6 میں سے 6 اٹینڈ کی ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میٹنگز میں نے یہاں پہ 6 کے 6 لگا دی, تو اس کا بھی 100% اٹینڈنس ہے. تو اس سے سارا کچھ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آڈٹ کمیٹی بہت ویجیلنٹ ہے, کام کر رہی ہے. یہ آڈیٹر کا میں نے آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کو کارپوریٹ انفارمیشن میں سٹارٹ میں پتہ چل جائے گا یا آڈٹ رپورٹ میں سے پتہ چلے گا. آڈٹ رپورٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہ جب فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سٹارٹ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کا آڈٹ رپورٹ آتا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ ہو گیا, اس کے اوپر بیلنس شیٹ آئے گا, اس سے پہلے پھر آڈٹ رپورٹ آئے گا. یہ پی ڈی او فرم ہے اور لیمس سنگھ سیو جو ہے نا وہ ایک بندہ ہے جو بی ڈی او کے نیچے کام کر رہا ہے, اس کا یہ فرم تھا اور یہ آڈٹ کیا. تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں آڈیٹرس کو, اور آڈیٹرس کو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں. بالکل سٹارٹ میں جب ہم کارپوریٹ انفارمیشن بتا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی آڈیٹر کا نام آ رہا ہے. یہ ذرا یہ کارپوریٹ انفارمیشن ہے. اسی میں اگر آپ دیکھ لیں تو آڈیٹرز یہ ایکسٹرنل آڈیٹرز ہیں, اسی میں سے یہ بی ڈی او کا نام آ رہا ہے. تو یہ آپ یہ کاپی کر لیں, یہاں پہ پیش کریں 2012 کے لیے, تو آپ کا یہ 2012 کا قصہ کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر آپ کیا کریں گے, اس کو ایسے کاپی کر لیں گے اور یہاں سے کاپی کر کے ادھر پیسٹ کر لیں گے. تو یہاں پہ ایئر چینج کریں گے, میڈیا کا نام نہیں, کمپنی کا نام وغیرہ چینج نہیں کریں گے. بورڈ آف ڈائریکٹر کو چیک کر لیں کہ وہی ہے. کوئی ریٹائر ہوا ہے, کوئی نیا ہائر ہوا ہے, تو اس کو آپ اگر ریٹائر ہوا ہے تو اس کو ختم کریں, نیا ہائر ہوا ہے تو آپ اس کو ادھر اس کی پوری کوالیفیکیشن وغیرہ یہ پورا پروفائل آپ اس کا لکھ لیں. میٹنگ جو ہے نا ہر سال میٹنگز ہوتی ہے, یہ آپ کو بورڈ آف ڈائریکٹر کی پروفائل میں ڈیٹا ملے گا اور یہ جو ہے آپ کو بورڈ کی میٹنگ میں ڈیٹا ملے گا, کارپوریٹ گورننس اسٹیٹمنٹ میں ڈیٹا ملے گا, اس کا بھی اور اس کا بھی. تو اسی طرح آپ کو جتنے سال دیے گئے ہیں تو آپ اس کو پورا کریں گے. 3 سال ہے تو 3 سال ہے پورا کریں گے. 4 سال کا ڈیٹا دیا گیا ہے تو 4 سال کا, 6 کا ہے تو 6 سال کا. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی کنفیوژن ہے, تو آپ مجھ سے آفس آور میں کسی وقت بھی پوچھ سکتے ہیں.